بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج مجھے زیادہ نہیں، بس 5 منٹ دیجیے گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں پر امید ہوں اور اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے اور خوشباش ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل خوشباش اور خیر و عافیت سے ہوں۔ کچھ عرصے سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھلے وہ آپ ہوں، بھلے وہ میں ہوں، اب بھلے وہ امیر ہو، بھلے وہ غریب ہو، بھلے کوئی تیسرا بندہ ہو، وٹ ایور، جو کوئی بھی ہو، ہر کسی کے اندر میں نے یہ اضطراب دیکھا کہ ہمارے معاملات زندگی ایسن طریقے سے چل نہیں پا رہے، اور ہر انسان، چاہے وہ آپ ہوں یا چاہے میں، ہماری شکایت یہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے سیلری سے میں اتنے انکریمنٹس نہیں کیے، کاروبار کے حالات بہت برے ہیں، مارکیٹ کی سچویشن ایسی ہے کہ ہماری زندگی کسی ٹھکانے لگ نہیں رہی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی قسم کا رزلٹ ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ آپ کو پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ میٹرک کے ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار وہ اپنے کسی دوست کو ٹھہراتا ہے، تو وہ نہ اس بات کو کبھی جسٹیفائی کر سکتا ہے، نہ اس کی بات پہ کوئی یقین کرے گا۔ اگر آپ کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ حقدار اسی چیز کا تھا، تو آپ کی بات کوئی مانے گا نہیں۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جا رہے تھے، رستے میں ایک انسان ان کو ملے، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ سے پوچھنا کہ میرا رزق کتنا ہے، اور میرا جتنا رزق ہے مجھے ایک بار ہی دے دیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، فلاں جو بندہ اس کا رزق کتنا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ اس بندے کا اتنا رزق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس انسان نے کہا کہ میرا جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ہی بار دے دیا جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کا جتنا رزق ہے اس کے پاس پہنچا دیا جائے، میرا بندہ ہے، مانگ رہا ہے، دے دو، دے دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یار جو فلاں بندہ تھا اس کا تھوڑا سا رزق تھا، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی، چلیں اس سے آج ملاقات کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ لنگر چل رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے اور جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کا تو تھوڑا سا رزق تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جو آپ نے مجھے رزق لا کے دیا تھا نا، اس میں صرف ایک ٹائم کا میں نے کھانا کھایا، اور باقی میں نے سارا اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے رستے پہ آپ 1 لوگوں کو میں 10 دوں گا۔ جتنا رزق میرا تھا، میری اگر 1 بوری تھی تو اس میں 1 ٹائم کا میں نے کھانا کھایا اور 1 بوری میں نے اللہ کے نام پہ دے دی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے مجھے 10 بوریاں دے دیں۔ پھر جب 10 بوریاں میرے پاس پہنچیں تو 10 بوریوں میں سے بھی صرف میں نے 1 ٹائم کا کھانا کھایا اور 10 بوریاں میں نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں 10 گنا دوں گا، اللہ نے مجھے 100 بوریاں دے دیں، اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب 1 منٹ کے لیے رکیے اور سوچئے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ چلیں جی، کچھ باتیں تو ہوتی ہیں کتاب ہمیں بڑی بھلی لگتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، یہ ابھی کوئی پرانی بات بھی نہیں، ابھی کی بات ہے کہ پچھلے رمضان میں نے راشن تقسیم کیا۔ چونکہ میں اسلام آباد تھا، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، عرفان بگی خیل کو، امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہم نے راشن میں آٹا بھی دینا ہے تو آپ آٹے کا بھی ارینجمنٹ کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آٹے کا ارینجمنٹ بھی ہو جائے گا۔ وہ آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ عمران، میرا دل کہہ رہا ہے کہ
کچھ پارٹیسپیٹ میں بھی کر دوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھئی، آپ بھی پارٹیسپیٹ کر لیں، اس میں اور لوگوں کو بھلا ہو جائے گا. وہ دکاندار کے پاس پہنچے، اب بھی انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تھی. جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے کہ مجھے بلڈنگ میٹیریل چاہیے. ٹو بی ویری آنیسٹ، ابھی انہوں نے پیمنٹ نہیں کی، صرف ارادہ کیا تھا کہ راشن بھی میں نے بھی پیسے لانے ہیں. جب وہ واپس آئے، ہم نے کیلکولیشن کی، یقین کیجیے را میٹیریل اتنا زیادہ تھا کہ اس میں جو پروفٹ بنا اور جو پیسے انہوں نے راشن میں دیے اس سے 10 گنا زیادہ اس کا پروفٹ ہوا. اللہ نے اپنا وعدہ نبھا دیا. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر میری جیب میں 100 روپے ہے اور اس میں سے 10 روپے میں نکال کے دیتا ہوں کسی غریب کو، تو میرا ذہن کہتا ہے کہ یار تیرے پاس 90 روپے رہ گئے ہیں. لیکن اس کی بیک اینڈ پہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. وہ کسی انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، نہ انسان کا بس ہے، وہ کیلکولیشن انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نام پہ 1 دو گے، اللہ نے 10 دینے ہیں. اور دوسری بات میری یاد رکھنا، بھلے آپ غریب ہیں، بھلے آپ امیر ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اگر آپ امیر ہیں نا اور آپ نے گھر میں بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، VIP کھانا بننا ہے، آپ نے سب نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، اور جو بچ گیا ہے انفارچونیٹلی آپ کی فریج خراب تھی، لائٹ تھی نہیں، خطرہ تھا کہ کھانا خراب ہو جائے گا، آپ نے باہر قریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کا اجر اور ہوگا. اگر آپ کے پاس صرف 1 پلیٹ سالن ہے اور آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور اس پلیٹ میں سے اگر آدھی پلیٹ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں، اس کا اجر کچھ اور ہوگا. میری آخری بات، بھلے آپ جتنے بھی غریب ہوں، آپ کی اگر آمدنی ایک دن کی 100 روپے ہے، اللہ کہتا ہے اس میں سے مجھے 2.5 روپے مجھے دے دیں. آپ نے کہنا نہیں اللہ 2.5 روپے نہیں، میں 3 روپے دوں گا. آپ کی 100 روپے آمدنی ہے، آپ نے اللہ کی راہ پہ 3 روپے دینے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے کسی بھی انسان کو، بھلے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، بھلے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ نے کسی قیمت پہ کسی انسان کو دھوکہ نہیں دینا. اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور آپ کو 100 روپے دیتا ہے تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک 100 روپے میں اپنے کسٹمر کو میں کتنا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہوں. نہ کہ یہ کہ آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا ہے اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ اس کسٹمر کو میں کتنا زیادہ سے زیادہ لوٹ سکتا ہوں. 1 مہینہ آپ اپنی یہ روش رکھیں. 1 مہینے کے اندر اگر آپ کے حالات بہتر نہ ہوئے تو آپ کے جوتے اور میرا سر. والسلام.